ایک بادشاہ تھا جو بہت سخی تھا اور بہت خرچ کرتا تھا، بخیل نہیں تھا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک مچھلی بیچنے والا آیا اور وہ مچھلی آواز لگا کے بیچ رہا تھا۔ بادشاہ نے مچھلی والے کو بلایا اور کہا کہ کیسے دے رہے ہو؟ بتایا کہ 200 درہم کی مچھلی ہے، تو بادشاہ نے مچھلی خرید لی۔ بادشاہ کا مچھلی خریدنا تھا کہ اس کی بیوی بادشاہ کی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ بیوی نے فوراً بادشاہ سے کہا مچھلی والے کے جانے کے بعد کہ آپ نے بہت مہنگی خرید لی ہے، آپ مچھلی کو واپس کر دیجئے، مچھلی ٹھیک نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے شان کے خلاف ہے کہ میں مچھلی کو واپس کروں، میں ایک بادشاہ ہوں اور مچھلی 200 درہم کے لیے اور اس کو واپس کروں، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ بادشاہ اپنے شان کو دیکھ رہا تھا، اپنے مقام کو دیکھ رہا تھا، لیکن بیوی جو ہوتی ہے، کچھ لوگ بیوی کے ہاتھ پریشان ہوتے ہیں، بیوی جو چاہتی ہے وہی کرتے ہیں، بیوی کے قبضے میں ہوتے ہیں یوں کہیے۔ تو حالانکہ بیوی نے کہا میں ایک طریقہ بتاتی ہوں کہ جس سے وہ واپس کر لے گا۔ بیوی نے بتایا کہ آپ جو ہے اس کو کہیے کہ مچھلی جو تم نے دیا ہے وہ نر ہے یا مادہ؟ جب بیچنے والا کہے کہ نر ہے تو آپ کہیے گا کہ مادہ لینا تھا مجھے۔ اگر کہہ دے کہ یہ آپ نے وہ کہہ دے کہ مادہ دیا تھا تو آپ کہیے مجھے نر چاہیے تھا۔ اس طرح اس کو پھنسائیے۔ لیکن وہ بھی بہت دماغ دار تھا۔ جیسے ہی آیا اس کے سامنے، بادشاہ نے کہا کہ مچھلی تم نے جو ہے مجھے دیا، کیسے دیا؟ کہ مجھے یہ نر ہے یا مادہ دیا؟ کہا کہ نہیں، جو دیا ہے یہ نر نہیں مادہ ہے، جو دیا تم کو ہم نے یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بلکہ یہ ایک بہت خصوصی مچھلی ہے جو آپ کو ہم نے دیا ہے۔ بادشاہ اور خوش ہوا، خوش ہو کر کے بادشاہ نے اس کو 200 درہم اور دیے۔ اب بی بی پہ ناگوار گزرا کہ میں 200 درہم واپس لینے کے لیے بلائی تھی، اب 200 درہم اور لے گیا، یہ 400 ہو گیا۔ وہ جب جانے لگا واپس تو اتنی دیر میں جھک کر کے ایک درہم گرا ہوا تو اس کو اٹھایا۔ بادشاہ کی بیوی دیکھ رہی تھی اور اس نے شکایت کی کہ آپ نے 200 درہم دیا اور 200 پہلے لیا تھا، 400 ہو گیا، اب پھر یہ واپس آ رہا ہے اور پھر اس نے جو ہے جھک کر کے ایک درہم اٹھایا، 400 مل گیا، اس کو صبر نہیں ہوا، ایک گرا ہوا تھا اس کو بھی اٹھا لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بلایا جائے اس کو، پھر بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا اور بادشاہ نے کہا کیوں جی اتنا ملا تم کو، اس کے بعد بھی تم کو صبر نہیں ہوا، کتنا چاہیے، نہیں لالچی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ حضور وہ جو درہم گرا تھا نا اس پہ آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس پہ آپ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اسے اٹھا لیا کہ آپ کی تصویر پہ کسی کے قدم نہ پڑ جائے، یہ بے ادبی ہے آپ کے لیے۔ بادشاہ اور خوش ہوا، 200 درہم اور دیا۔ تو دیکھیں کہ جو سخاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بتانا یہ ہے کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں، جن کا دست کھلا ہوتا ہے، وہ ہر غریب، مسکین، فقیر پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کا ہاتھ دیکھیں کیسے کھلا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے ہر حال میں وہ دیتے ہیں۔ لیکن جس کے اندر سخاوت نہ ہو، جو لوگوں پہ خرچ کرنا نہیں جانتا ہے، لوگوں کا خیال رکھنا نہیں جانتا ہے، حد تو یہ ہے کہ لوگوں کا خیال نہیں بلکہ اپنے، جن کا احسان دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بچوں پہ کسی کا احسان ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔ لوگ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے ہیں، دوسرے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ تو انسان کو سخی ہونا چاہیے، سخاوت کو اپنانا چاہیے، اور سخاوت کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ تو سب سے زیادہ کس سے ناراض ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، سب سے زیادہ جو مجھے رنج ہوتی ہے، جس سے میں ناراض ہوں، وہ جو سخی انسان ہے، بخیل، جو سب سے زیادہ بخیل ہے، اللہ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، دوران کلام اللہ سے آپ نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ جو بخیل ہوتا ہے اس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ سخاوت کا پیکر بنے اور ہر آنے والے کو، ہر مانگنے والے کو اپنے دروازے پر دستے دواز سوال کرنے والے کو خالی نہ بھیجے، ہر کے لیے اپنے سخاوت کا دروازہ کھول کر رکھے، جو ہو سکے انسانوں کے لیے خرچ کرے۔